عمران خان صاحب کی سیکشل پرفارمنس آپ کے پہلے ہسبینڈ سے اچھی تھی یا بری تھی؟ پہلے کی بہتر تھی. پہلے کی بہتر تھی، عمران خان نہیں تھی. جس نے انٹرویو لیا تھا میں نے اس کو ایک ریکویسٹ کی، میں نے کہا یہ بات جو ہے نا یہ کاٹ لیں. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. آج میں بات کروں گا ایک ننگے ملت ننگے دین وقار زکا کے حوالے سے اور باتیں بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں. ادھر ادھر مت جائیے گا، میرے ساتھ رہیے گا اینڈ تک. اور وقاص عزیز آفیشیل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، ضرور لائک کیجئے. دیکھیے، وقار زکا جیسے جو لوگ ہیں جو ماضی میں کبھی میر جعفر کے نام سے یاد کیے جاتے رہے، کبھی میر صادق کے نام سے یاد کیے جاتے رہے، آج انہوں نے وقار زکا کی صورت اختیار کر لی ہے. یہ مسلمانوں کا المیہ رہا کہ ہمارے سوسائٹی میں اور ہماری صفوں میں اس طرح کے زہریلے ناگ، اس طرح کے سمپولیے اور اس طرح کے آستین کے سانپ جو ہے وہ ہمیں ملتے رہے، جو ہمیں کسی نہ کسی سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، عسکری سطح پہ، ذہنی سطح پہ ہمیں نہ صرف ڈنگ مارتے رہے بلکہ اتنے برے طریقے سے ہمارے اندر سوراخ مطلب ہماری صفوں میں وہ سوراخ کرتے رہے. وہ مطلب جس طرح کشتی کے اگر پیندے میں سوراخ ہو جائے تو وہ جہاز یا وہ کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے، یہ لوگ اسی پیندے کی حیثیت رکھتے رہے. میں وقار زکا کے بارے میں شاید بہت دن پہلے یہ ویلاگ کرتا، لیکن میں بیچ میں کچھ مصروف رہا بہت زیادہ، اور کچھ ان صاحب کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے میں بھی مجھے بہت کچھ وقت لگا، کیونکہ بغیر کسی کو جانے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے بہت قریبی دوست ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ خدا کا شکر کہ میرا شمار اور میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے ان لوگوں کے درمیان ہے جو اس معاشرے کے بہت خوبصورت اذہان ہیں، جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کا، اسلام کا، دین کا، امت مسلمہ کا ایک اچھا پروسپیکٹیو اور نیریٹیو رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمیشہ پازیٹیو وے میں بات کرتے ہیں. مجھے ان کے کچھ لنکس بھیجے گئے، بالخصوص وقار زکا صاحب کے ریحام خان والا لنک بھیجا گیا. اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ ہسبینڈ پہلے کی اچھی تھی کہ عمران خان صاحب کی ٹائمنگ اچھی تھی. پہلی بات تو میں وقار زکا سے کروں گا کہ کیا اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ بیٹھ کر یہ جو آپ نے ویلاگ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس ٹائمنگ کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اور جو سیکشول ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا معاملات ہیں. اگر نہیں تو پھر ریحام خان چاہے جو بھی تھی، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کو بولنے کا اس نے ہنر دیا ہے رب کی ذات نے، تو پھر آپ اس چوتیاپے کی جانب کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ کی تربیت، میں آپ کو غلط نہیں کہوں گا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی ماں اور اس کے والدین کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں کہیں کوئی فلا تھا، ان میں کوئی کمی تھی کہ جنہوں نے آپ کی تربیت ایسی کی اور آپ کے ذہن میں یہ گندگی بھری. ایک بات. دوسری بات، میں ان علماء حضرات سے سوال کروں گا جو ہر بات کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو ہر بات کے اوپر وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں علماء حضرات پاکستان کے، کسی کو دہریت کی سزا سنا دیں، کسی کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیں، کسی کو جو ہے وہ ملحد ہونے کا فتویٰ لگا دیں، کسی کو وہابی کا فتویٰ لگا دیں، کسی کو سنی کا فتویٰ لگا دیں، کسی کو شیعہ کا فتویٰ لگا دیں، کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو کیا کہہ دیں. انہیں یہ وقار زکا کیوں نہیں نظر آتا؟ کیا اس ملک کے علماء اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ویلاگ دیکھ سکتے ہیں؟ کہاں ہیں اسلامی نظریاتی کونسل؟ کہاں ہیں آپ کے وفاق المدارس؟ کہاں ہیں آپ کی وہ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں؟ کہاں ہیں آپ کے وہ مذہب کے جو علم بردار لوگ ہیں جو ہر بات کے اوپر بات کرنے آ جاتے ہیں؟ ایک چاند کے اوپر تو آپ کی 3 محفلیں چل جاتی ہیں، عیدیں تو آپ 3 کرنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہن بگاڑ رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے پردہ اور ان کے دل سے ایک عزت کا جو معاملہ ہے اور ایک جو پردگی کا معاملہ ہے اس کو وہ ختم کر رہا ہے، اور اس کو وہ یہ لیم ایکسکیوز دے رہا ہے کہ جناب آج تو ہر موبائل کے اندر گند ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کیا چیز ہے اور کیا سب کچھ ہے اور کیا معاملات ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے 1 کروڑ شخص سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر میری بات کو ایڈریس کر رہا ہے. دیکھو ادھر طارق جمیل صاحب بھی تو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ادھر طاہر القادری صاحب بھی تو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ادھر راغب نعیمی صاحب بھی تو بات کر رہے ہیں، ادھر ناصر عباس صاحب بھی تو بات کر رہے ہیں. آخر آپ ہی کیوں؟ مطلب وہ لوگ بھی تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو 1 کروڑ آدمی فالو کرنے والا ہے، وہ معاشرے میں پازیٹیوٹی کو کریٹ کر رہے ہیں.
آپ اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اینڈ میں آپ جا کے عمران خان کی سائڈ لے رہے ہیں. کیا عمران خان نے آپ کو پیسے دیے تھے یہ کام کرنے کے لیے؟ کہاں ہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ادارے جو پاکستان کی جو دفاعی سرحدیں ہیں ان پہ بھی لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ان سے میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک انہوں نے وقار زکا کے اکاؤنٹس کا چیک اینڈ بیلنس کیا؟ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اس معاملے پر انہوں نے ابھی تک وقار زکا کو وارن کیوں نہیں کیا؟ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے مؤدبانہ اپیل بھی اور یہ سوال بھی ہے کہ آپ سو موٹو ایکشن تو بہت لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں، ابھی تک آپ نے معاشرے میں یہ جو ایک سوشل کرائم کرنے والا شخص ہے آپ نے اس کو پابند سلاسل کیوں نہیں کیا؟ اب یہ سارے سوالات جو ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ مجھے جوابی ویلاگ آ جائے گا، یہ بات ہو جائے گی. مجھے اس چیز سے یہ نہیں چاہیے. دیکھیں، جہاد ضروری نہیں ہے کہ وہ پستول سے کیا جائے، ضروری نہیں ہے قلم سے کیا جائے. سب سے جو اہم جہاد ہے جو فوراً اثر کرتا ہے وہ زبان کا ہے. اب اس ویلاگ کو لے کر بہت سی فیملیز نے کانٹیکٹ کیا وکاس بھائی کہ یہ شخص اس طرح گندگی اور غلاظت پھیلا رہا ہے، اور ایسے جیسے کہ یہ شخص بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے گٹر کا جو ہے وہ ڈھکن ہٹا دیا ہو. مجھے کراچی کی شوبز کی بہت ساری پرسنالٹیز ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری فیمیل اینکرز ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے کیونکہ یہ بہت ہی فحش اور گندے قسم کے سوال کرتا ہے اور یہ تو بلیک میلنگ کرتا ہے بہت زیادہ. بہت ساری مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تھرو آؤٹ ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ لوگوں کو ملائن کیا جائے، لوگوں کو غلط کہا جائے، لوگوں کے مطلب کردار کشی کی جائے، لوگوں کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا جائے. ایسا نہیں ہوتا. میری آخر میں مطلب ایک شخص تو ہے ہی گھٹیا، ایک شخص تو ہے ہی لچر، ایک شخص تو ہے ہی فراڈ، ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کا سارے نہ پاؤں ہے اور اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا ہے. روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جا کے تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اس سارے کے اندر تم نے مٹی جو ہے وہ ملا دی اور مطلب لاکھ دی لعنت ہے وقار زکا تیرے جمن والے آتے کہ تو یہ جی حرکت کیتی ہے. اب میں مطلب لفظ ٹوٹ جاتے ہیں جب میں اس ایسی بات، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے میں بہت سارے لبرل اور پروگریسو دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لبرل جو ہے وہ بالکل ہی کپڑے اتار کے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو روشن خیال ترقی پسند ہے وہ جانگیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ پاکستان کو چھوڑیں، ہندوستان کی پوری تہذیب، برصغیر کی تہذیب اٹھا کر آپ دیکھ لیں. آپ شری لنکا میں، بھوٹان میں، نیپال میں، ہندوستان میں کہیں پہ بھی اس طرح فیملیز میں بیٹھ کر یہ چیز نہیں ڈسکس کر سکتے. اب آپ کہیں گے فیملیز نہ دیکھیں تو بھائی آپ اپنا منہ بند کریں اور پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. ہم ایک کلچر کے ساتھ، ایک متھ کے ساتھ، ایک خاندان کے ساتھ، ایک اسلوب اور ایک رویے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم اس سے کیسے انکار کر دیں؟ کیا ہندو مذہب، سکھ مذہب، عیسائی مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے کریں؟ نہیں. لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری نظریاتی سرحدوں میں یہ جو آستین کے سانپ ہیں وقار زکا جیسے، ان کے اب سر کچلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اس میں ہماری عدلیہ کو بھی سو موٹو ایکشن لینا ہوگا. اس میں ہماری نظریاتی سرحدوں کے جو محافظ ادارے ہیں ان کو بھی اب بولنے کی، ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ورنہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان ثقافتی طور پر بحران کا بھی شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن میرے منہ میں خاک کل تباہی کا شکار ہوگا. اور اس کی مین وجہ وقار زکا جیسے لوگ ہوں گے. اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اتفاق کرتے ہیں تب بھی، اختلاف کرتے ہیں تب بھی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیجئے. آپ کی باتیں سر آنکھوں پر. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.